آج میری بہو نے تیسرے بچے کو جنم دے رہی تھی اور میں نے ابھی تک اپنی بہو کی شکل تک نہ دیکھی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہر وقت اپنی بیوی کو ٹوپی والے برقعے میں رکھتا، کہتا میری بیوی بہت نیک ہے، وہ کسی کے بھی سامنے نہیں آتی، ہر وقت سوچتی کہ بھلا بہو کا مجھ سے کیا پردہ، لیکن میرا بیٹا اسے میرے سامنے بغیر برقعے کے نہ آنے دیتا۔ یوں آج تک بہو نے تیسرا بچہ جنا تو میں نے چپکے سے نرس کو پیسے دیے اور کہا میری بہو کو بیہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں نے اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس نے مجھے اندر بلایا۔ یوں ہی میں نے بہو کا نقاب اتارا تو میرے پاؤں تلوں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری عجیب و غریب بہو میرے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بولی، امی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں نے ابھی تک اپنے جذبات کو قابو نہ کر پائی، اس لیے بولی۔ وہ رک گئی اور بولی، جی کہیے۔ میں بولی، اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دو، میں نے تمہیں دیکھنا ہے۔ میری بہو کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ اپنا ٹوپی والا برقع سنبھلتی ہوئی بھاگ کر میرے کمرے سے چلی گئی۔ میں اندر ہی جل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے موسیٰ کو اس میں کیا نظر آیا تھا جو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ میری بہو کو بیاہ کرائے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خیر، میں نے سر جھٹک دیا اور چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ موسیٰ کام سے لوٹا تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے لگا۔ اللہ نے اسے دوبارہ رحمت سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں ہو بہو موسیٰ پر گئی تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ ایک بچہ تو ماں پر چلا جاتا تاکہ مجھے علم تو ہو کہ میری بہو دکھتی کیسی ہے۔ موسیٰ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، آپ نگین سے بار بار کیوں فرمائش کرتی ہیں؟ وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا دے۔ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ وہ مکمل پردہ کرتی ہے، نہایت پرہیزگار اور نیک بہو ہے۔ آپ کی نیک بہو کی فرمائش تھی، بھول گئی ہیں آپ؟ میں دل ہی دل میں گڑ کر رہ گئی کہ توبہ، آج کل کی عورتیں ذرا ذرا بات شوہروں کو جا کر بتاتی ہیں۔ میں چپ کر گئی، کیونکہ میں نے ہی موسیٰ سے کہا تھا کہ وہ جہاں مرضی شادی کر لے، جس لڑکی کو چاہے میری بہو بنا کر لے آئے، مگر اس میں فقط ایک خصلت ہونی چاہیے، وہ نیک سیرت اور پردے کی پابند ہو۔ موسیٰ جب نگین کو بیاہ کر لایا تو ٹوپی والے برقعے میں یہاں وہاں گھومتی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کبھار ترس آ جاتا تو کبھی کبھار نہیں آ جاتی۔ مجھے تو یہی شک تھا کہ نگین یہ سب کچھ مجھے متاثر کرنے کے لیے کرتی ہے، لیکن اگر یہ ڈھونگ ہی ہوتا تو ان 3 سالوں میں کھل جاتا۔ اب بس بہت ہو گیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس کی شکل دیکھ کر ہی رہوں گی۔ انہی دنوں میں مجھے موسیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ وہ بولا، امی نگین امید سے ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور ہر دم دعا کرنی ہے کہ تندرست اور صحت سلامت اولاد ہو۔ میں مسکرا دی تھی۔ میں نے دل سے موسیٰ کی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ شام ہوئی تو موسیٰ کا فون مجھے آ گیا تھا۔ وہ بولا، امی مجھے آج شب میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، آپ صبح ملاقات ہوگی، آپ بس نگین کا خیال رکھیے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی نگین بھی میرے پاس آ گئی اور بولی، امی موسیٰ گھر نہیں آئیں گے، آپ ایسا کریں اپنی دوا کھا کر سو جائیں، میں بھی آرام کرنے لگی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چلی گئی تھی۔ میں شام ہی جلدی سو گئی اور جلدی سونے کی عادی تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ آدمی رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ہر شب کی طرح جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، باہر جا کر وضو کرنے لگی تو مجھے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ میں بہو کے کمرے کے پاس سے گزری تو مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ نہ جانے رات کے وقت پہر موسیٰ آیا ہو، مجھے تو نیند میں کچھ خبر نہ ہوئی ہو۔ میں ابھی نماز میں مشغول تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا موسیٰ ہی ہوگا۔ میں نے نماز ختم کی۔ جب سلام پھیرنے لگی
تو میں نے دیکھا میرے پاس سے اٹھ کر جلدی سے باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا ہے۔ سیاہ ٹوپی والا برقع نظر آیا۔ میں حیران رہ گئی کہ رات کے اس پہر میری بہو کہاں چلی گئی؟ کہیں موسیٰ اور نگین میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ میں جلدی سے اٹھ کر نگین کے کمرے کی طرف چل دی، لیکن نگین تو وہیں پڑی سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس نے اپنا چہرہ ڈانپ رکھا تھا، مگر موسیٰ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے حصار لے لیا تھا۔ میں باہر آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ میں آج کے واقعے کے متعلق سوچتی رہی، نہ جانے کیوں مجھے یوں بیٹھے ہوئے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ فضا میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکا کر مجھ سے پیار لیا اور میرے ساتھ آ کر ہی بیٹھ گیا۔ میں بولی، موسیٰ تم ایک بار جا کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ناسمجھی سے بولا، امی کیا مطلب؟ میں تو کل شام کا گیا، اب بھی لوٹا ہوں۔ میں ہنس دی اور بولی، اپنی بوڑھی ماں کو پاگل مت بنا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے نگین اور تمہارے بولنے کی آواز آنے لگی تھی، پھر تم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ موسیٰ میری باتیں سن کر ایک دم طیش میں آ گیا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ کافی دیر وہ یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہے، جبکہ میں حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے گھر کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے۔ نگین کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گھسی رہتی، موسیٰ سارا دن کام پر رہتا۔ بس دو ننھی پریوں کا ہی مجھے بڑھیا کا سہارا تھا۔ وہی اپنی شرارتوں کے ساتھ میرا دل بہلائے ہوئے تھیں۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا، لیکن نگین اور موسیٰ کی ابھی تک صلح نہ ہوئی۔ یوں تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، اگر کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی تو یہ دونوں زیادہ دن ایک دوسرے سے دور رہ نہیں پاتے تھے، لیکن اس بار کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ دوپہر ہوئی تو میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گئی، مگر یوں ہی سوتی بنی رہی۔ ایک سیاہ برقعے پوش وجود میری بہو کے کمرے میں گھس گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون ہے؟ کیا یہ وہ رات والا شخص ہے؟ مگر پھر میں نے کانوں کا ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ میں نمازی پرہیزی عورت کسی پاک دامن عورت پر شک نہیں کر سکتی، کیونکہ میری بہو تو نہایت شریف دار عورت ہے۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس بات پر اختلاف تھا کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، مگر میں اس بات کو اس کی شرافت سمجھ کر چپ کر جاتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی ہوئی اپنی بہو کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے سے میری بہو کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑی دیر کھڑی رہی، تب مجھے مردانہ آواز میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ میں ڈر کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی کہ نہ جانے میری بہو کن رستوں کی مسافر ہو گئی ہے۔ میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے، اب اگر بہو اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرتی تو میں یہ سب برداشت نہ کر سکتی۔ میں نے جلدی سے موسیٰ کو فون ملا کر گھر بلا لیا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس برقعے پوش کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ ثبوت تو ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد میرا بیٹا گھر آیا تو وہ بڑا پریشان سا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے آ کر اس نے میری خیریت لی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے بہو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے بولا، کیوں امی، اس نے پھر سے کیا کیا ہے؟ میں ڈر گئی کہ کہیں موسیٰ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے۔ ان دونوں کی ابھی تک صلح بھی نہیں ہوئی تھی۔ خیر، جو کچھ بھی تھا، میں اپنے بیٹے سے غداری نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اسے صاف صاف سب کچھ بتا دیا کہ یوں تمہاری نیک اور پردہ دار بیوی
کہ کمرے سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ موسیٰ کا رنگ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ چلانے لگا اور بولا، نگین ادھر باہر آؤ۔ نگین ڈری سہمی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ خوف کے مارے اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ بھی دیکھی تھی۔ موسیٰ غصے سے بولا، امی کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے کمرے میں آج کون آیا تھا؟ نگین رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، امی جھوٹ بول رہی ہیں، میرے کمرے میں بھلا کس نے آنا ہے؟ میری تو خود کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں تو آج سوئی ہوئی تھی۔ موسیٰ نے سوالیوں نظروں سے میری جانب دیکھا تھا۔ میں بولی، نگین تم مجھے سچ کیوں نہیں بتا دیتی؟ تم سے ملنے کون آیا تھا؟ نگین نے ایک دم سے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ وہ بولی، امی اللہ کو جان دینی ہے، مجھ پر اتنے بڑے الزام مت لگائیں۔ آپ تو شروع دن سے مجھے قبول نہیں کر پائیں، اس لیے میرے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ موسیٰ غصے سے اٹھا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا دیا۔ میں بولی، ہاں نگین شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوگی، مجھے معاف کرنا، تم جاؤ جا کر آرام کرو۔ موسیٰ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ نگین چلی گئی تو میں بولی، موسیٰ ہم اس کو رنگ کے ہاتھوں پکڑیں گے، یوں تو اس نے ہر بار مکر جانا ہے۔ موسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بہو سارا دن گھر کے کام کرتی، بچیوں کی دیکھ بھال کرتی، میرا خیال رکھتی، حالانکہ خود اس کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ میرا اول اس کے لیے دکھ سا جاتا، سوچتی رہ جاتی کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا یوں ہی دن گزرتے جائیں گے اور میری بہو کا پیٹ بڑھتا گیا؟ لیکن آج دن اس کی شکل و صورت دیکھنے سے مرحوم تھی۔ ایک دن شدید برسات ہو رہی تھی۔ موسیٰ بھی کام جگہ پر پھنس چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اذکار میں مصروف تھی جب میں نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہی برقعے پوش میری بہو کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موسیٰ کو فون کیا۔ وہ بولا، امی میں رستے میں ہی ہوں، بس 5 منٹ تک گھر پہنچتا ہوں۔ وہ گھر آ گیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برقع پوش اب تمہاری بیوی کے کمرے میں ہی ہے۔ برسات اب رک چکی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بڑی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ وہ میرا بیٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپا لیا تھا، اور برقع پوش جلدی سے ہمارے گھر سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ میری بہو نے ادھر ادھر چل پھر کر اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ موسیٰ ابھی تک نہیں لوٹا۔ پھر موسیٰ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بولی، موسیٰ تم نے اس کو پکڑ کیوں نہیں لیا؟ آج تو تم برقعے پر پہنچ گئے تھے۔ وہ بولا، امی کچھ ہی دنوں تک نگین بچہ جنم دے گی۔ میں غصے میں کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کچھ دن انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اس واقعے کو 3 دن ہی گزرے تھے کہ میری بہو درد سے تڑپنے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے ہسپتال لے جائیں، وقت آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے موسیٰ کو فون کر کے بلایا لیا تھا۔ ہم بہو کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ آج میرے پاس موقع ہی موقع تھا۔ میرے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جلدی سے نرس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر کہا کہ میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو۔ میں اس کی شکل دیکھنا میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر پیسوں کو دیکھ کر مان گئی۔ اس نے کہا کہ ایک بار آپ کی بہو بچہ جنم دے تو پھر میں آپ کا کام کر دوں گی۔ 3 گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نرس نے مجھے اشارہ کر کے کمرے میں آنے کو کہا۔ میں دھمے قدموں اٹھ کر بہو کے کمرے میں گئی تو سامنے والا منظر دیکھ کر تو میری روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میری بہو نہیں بلکہ بیڈ پر پڑی شخصیت مجھے 26 سال پیچھے لے گئی تھی۔ میرا نام عشرت ہے،
ہم 7 بہنیں بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے 5 بھائی تھے اور پھر میں اور میری چھوٹی بہن تھے۔ ہم دونوں بہن بڑی لاڈلی تھیں۔ گھر بھر میں ہر کوئی ہم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چونکہ میں بڑی تھی اور گھر کی پہلی لڑکی تھی، اس لیے ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی جاتی تھی۔ میرے بچپن میں ہی نکاح کر دیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا اور میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 2 سال بعد ہماری شادی ہونا تھی، مگر جب وقت آیا تو پھپھو کا انتقال ہو گیا۔ اس کڑے وقت میں تو شرم و حیا کی وجہ سے اصغر کا ساتھ نہ دے پائی، مگر میں نے یہ ڈیوٹی اپنی بہن نہید کی لگا دی۔ وہی اکبر کا خیال رکھتی تھی، میری طرف سے دلاسے دے دیتی تھی۔ جس دن پھپھو کا چالیسواں تھا، میں نے ہی پورے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ اس شام جب میں تھک ہار کر چھت پر تھوڑا آرام کرنے گئی تو اکبر بھی ادھر ہی آ گیا تھا۔ وہ بولے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر کس بات کی معافی؟ پھر وہ رونے لگا، میں بھی رونے لگی۔ میں بولی، یوں رونے سے پھپھو کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اکبر بولا، جو کرنے والا ہوں اس سے تو امی کی روح تڑپ ہی جائے گی۔ پھر اکبر میرے منہ پر مجھے 3 بار طلاق دے کر چلا گیا، جبکہ میں حیران رہ گئی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی، تب نیچے سے شور آنے لگا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو پتہ چلا نہید لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر نہید کے کمرے میں گئی، وہاں ایک خط پڑا تھا۔ میری ہی نظر اس خط پر پڑی تھی۔ جب میں نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اور اکبر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اگر ہم نے گھر میں شادی کی بات کی تو بہت فساد کھڑا ہو جائے گا اور جدائی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اسلام میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اس لیے اکبر نے عشرت باجی کو طلاق دے دی ہے۔ میں وہ خط پڑھ کر ڈیس ہی گئی۔ امی نے مجھے آ کر وہ خط چھین لیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے 5 بھائیوں کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ وہ مجھ سے عہد کرنے آئے تھے کہ وہ اکبر اور نہید کو پتال سے بھی نکال لائیں گے اور انہیں کڑی سزا دیں گے، مگر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں بولی کہ آپ مجھ پر یہ ستم ہرگز مت کیجیے گا۔ میں زندگی میں دوبارہ ان دنوں کو کبھی سامنے نہیں کر سکتی۔ میں زندگی میں دوبارہ ان دونوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس دن کے بعد نہید اور اکبر کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا تھا اور میری زندگی کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ اگر آپ کی بچی میں اتنے ہی اچھے گن ہوتے تو اس کی طلاق ہی کیوں ہوتی۔ مجھے بہت دھتکار سا سہنا پڑی۔ میں دن بھر سب سے چھپاتی رہتی، مگر جوں ہی رات ہوتی میں اپنے دل کے بھولے پھوڑنے بیٹھ جاتی، ساری رات روتی رہتی۔ پھر میرا امتحان ختم کر دیا گیا۔ میرے لیے شفیق کا رشتہ آ گیا اور میں شادی کر کے ان کے گھر آ گئی۔ انہوں نے مجھے دنیا بھر کا پیار دیا، چاہت دی اور مان دیا، سب کچھ، لیکن میں اپنے اندر سے وہ اذیت نہ نکال سکی جو مجھے میری بہن نے دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ہر لڑکی سے بچا کر رکھتی۔ مجھے ہر عورت پر شک ہوتا، اس لیے میں نے موسیٰ کے لیے خود سے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈا۔ میں نے شادی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ میں بولی کہ تم ہی لڑکی دیکھ کر شادی کر کے بہو کو گھر لے آؤ، مگر میری ایک شرط ہے کہ لڑکی شریف ہو اور پردے دار ہو۔ موسیٰ نے میری بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی زیادہ پردے دار لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا، مگر آج اس لڑکی کے پردے کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں نے پوتے کو ہاتھ میں لیا اور پیار کیا۔ موسیٰ بھی بہت خوش لگتا تھا۔ 3 دن کے بعد بہو گھر آئی تھی۔ اب وہ بہتر لگتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے پوتے سے پیار کر رہی تھی۔ جب میں بولی، نہید کیسی ہے؟
میری بہو کی صرف آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھیں، ان میں بڑی بے چینی سی تھی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ میں بولی، سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں تو 10 برس پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا چکی ہے۔ مرتے دم تک اس کے لبوں پر صرف آپ ہی۔ وہ کہتی کہ مجھے عشرت کی ہائے کھا گئی، مجھے کچھ بھی نہیں ملا اس محبت سے اپنے رشتے گنوائے اکبر کو پانے کے لیے، مگر اکبر بھی میرا نہ بنا۔ نگین نہید اور اکبر کی بیٹی تھی۔ میں نے جب نرس سے کہہ کر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا تھا تو میں بستر پر نگین کی جگہ نہید کی جوانی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نگین تو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ نگین کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، کیا مطلب؟ نگین روتے ہوئے داستان سنانے لگی۔ وہ بولی، جب سے ہوش سنبھالا تھا ہر وقت اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہی پایا۔ ابو امی سے پرہیز رکھتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ میں نے تم جیسے کوئلے کی خاطر عشرت جیسا ہیرا گنوا دیا۔ ابو آپ کو بھول نہیں پائے تھے، آپ کے رکھ رکھاؤ کے گربید تھے۔ امی اسی غم کو دل سے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر میری اور موسیٰ کی شادی بھی بڑی اچانک ہو گئی۔ جب میں رخصت ہو کر آئی تو آپ نظر پڑی تو میری پوری کائنات ہی ہل کر رہ گئی تھی، کیونکہ آپ کی بہت سی تصویر ہمارے گھر میں بھی موجود تھی۔ میں نے موسیٰ کو ساری داستان سنائی تو ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ میں ہر وقت برقع پہن کر رکھوں گی، ورنہ بلا وجہ آپ کو اذیت ہوتی اور آپ مجھے طلاق دلوا دیتی۔ موسیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اپنے والد سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے یہ وعدہ نبھایا بھی تھا، مگر ابو ضد کرنے لگے کہ وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ابو چھپ کر برقع پہن کر گھر آتے۔ میں یہ بات موسیٰ سے اس لیے چھپاتی کیونکہ موسیٰ مجھے گھر والوں سے ملنے نہیں روکتا تھا۔ کیا تلخ ماضی میری نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ میں نگین سے بولی، نگین میں نے اپنے پوتے کی خوشی میں اکبر اور نہید کو معاف کیا۔ تم 100 بار جا کر اپنے باپ سے ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے مرنے سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس گھر میں نہ آنے دینا، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ نگین نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ موسیٰ نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی۔ میں نے دل بڑا کر لیا۔ میں ماضی کے ایک برے واقعے کو دوبارہ اپنی زندگی اجاڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا اور پوتے پوتیاں تو میری زندگی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔